مرزا قادیانی ناچالواز انسان تھا کہ اس نے سیدھا نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر میں سیدھا نبوت کا دعویٰ کروں گا تو کوئی میرا یقین نہیں کرے گا، تو فعل نبوت کی جگہ مجدد ہونے کا دعویٰ کیا کہ لوگوں کا مجھ پہ یقین بنا رہے، اور ہوا بھی ایسا۔ پھر دوسرا دعویٰ مہدیسیت کا کیا، اس کے بعد تیسرا دعویٰ مہدیت کا کیا، اور اسی طرح لوگوں کو یقین دلاتے ہوئے اور لوگوں کی ذہن سازی کرتے ہوئے دعوے فداوا کرتا رہا، اور آخر میں نبوت کا دعویٰ بھی کر لیا۔ اور جو لوگ اس کے جال میں پھنس گئے تھے ان لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت بھی کر لی، لیکن یہ دجال انسان یہاں تک نہیں رکا، اور نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے کے بعد تمام انبیاء کا مجموعہ ہونے کا دجالی دعویٰ کیا، اور کہا کہ دنیا میں کوئی ایسا نبی نہیں گزرا جس کا نام مجھے نہیں دیا گیا، میں آدم ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں یعقوب ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں عیسیٰ ہوں، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس امت میں نبی کا نام پانے کے لیے میں ہی محسوس کیا گیا ہوں، اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستحق نہیں ہیں، لیکن یہ بدبخت اپنے وقت کا دجال نکلا، کیونکہ اس نے دجال کی طرح خدائی کا دعویٰ بھی کیا، اور کہا کہ میں نے اپنے آپ کو خدا کے طور پر دیکھا ہے، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میں وہی ہوں اور میں نے آسمان کو تخلیق کیا ہے۔ لیکن یہ قادیانی حضرات کا ایک ایسا خدا تھا جو اپنے پہانے کی غلاظت میں لت فت غسل خانے میں مردار ہو گیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ مرزا اس دعوے کا انکار کرتے ہیں، اور انکار کیا اس کے اس دعوے کو چھپانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اور مرزا کے موت پر بھی آپ لوگوں کے ساتھ بحث نہیں کریں گے، کیونکہ مرزا سب جانتے ہیں کہ اس کا یہ جھوٹا نبی اپنی ہی غلاظت میں مردار ہو گیا تھا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ لوگوں کی بڑی تعداد اس فتنے کے شکار ہو گئے ہیں، لیکن آج کل بھی کئی فتنے برپا ہیں جس کے لوگ شکار ہو رہے ہیں، جس میں میرے علم کے مطابق 2 بڑے فتنے ہیں، جس میں ایک محمد قاسم لاہوری کا جس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اور دوسرے شکیل بن حانف جو مسیح ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب فتنوں کے بارے میں پہلے سے پیشنگوئی فرما دی ہے۔ ابو داؤد کی ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر زمانے میں ظاہر ہونے والے فتنوں کا ذکر شروع فرمایا، اور بہت سارے فتنوں کو بیان کیا، یہاں تک کہ فتنہ اخلاص کا ذکر فرمایا، اور پھر سراب فتنے کا، اور پھر فرمایا کہ اس کے بعد دیمہ کا فتنہ ظاہر ہوگا، اور اس فتنے کے بارے میں فرمایا کہ وہ فتنہ اس امت میں کسی ایسے شخص کو نہیں چھوڑے گا جس پر اس کا تمانچے کے طور پر نہ لگے، یعنی وہ فتنہ اتنا وسیع اور ہماگیر ہوگا کہ امت کے ہر شخص تک اس کے برے اثرات پہنچیں گے، اور ہر مسلمان اس کے ضرر اور نقصان میں مبتلا ہوگا۔ اور جب کہا جائے گا کہ یہ فتنہ ختم ہو گیا ہے تو اس کی مدت کچھ اور بڑھ جائے گی، یعنی لوگ یہ گمان کریں گے کہ فتنہ ختم ہو گیا ہے، مگر حقیقت میں وہ ختم کی حد تک پہنچا ہوا نہیں ہوگا، بلکہ کچھ اور طویل ہو گیا ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ کسی وقت اس کا اثر کچھ کم ہو جائے گا، جس سے لوگ اس کے ختم ہو جانے کا گمان کرنے لگیں گے۔ اس وقت آدمی صبح کو ایمان کی حالت میں اٹھے گا اور شام کو کافر ہو جائے گا، اسی طرح جو صبح کے وقت مومن تھا شام کو اس عقیدے کی تبدیلی کی وجہ سے کافر ہو جائے گا، اور یہ صورتحال جاری رہے گی یہاں تک کہ لوگ خیموں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک خیمہ ایمان کا ہوگا کہ اس میں نفاق نہیں ہوگا، اور ایک خیمہ نفاق کا ہوگا کہ اس میں ایمان نہیں ہوگا۔ جب یہ بات ظہور میں آ جائے تو پھر اس دن یا اس کے اگلے دن دجال کے ظاہر ہونے کے منتظر رہنا۔ حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ فتنہ امام مہدی کی ظہور سے کچھ پہلے پایا جائے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول تک چلتا رہے گا، اور حدیث کے آخری لفظ سے بھی اسی کی طرف اشارہ مل رہا ہے۔ اللہ ہم سب کی ان فتنوں سے حفاظت فرمائے۔